ہمارا بچہ مر گیا, ہم کو اتنے لوگوں کو بلانا ہے گھر پہ. بھائی کیوں کھانا کھلوانا ہے؟ کیا بیماری ہو گئی؟ جب کوئی مر جاتا ہے وہ اس طرح دعوت کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں بیٹی کی شادی ہو, اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ادھر جنازہ پڑا ادھر دیگیں اتر رہی ہیں. کوئی شرم حیا باقی نہیں رہی, کوئی غیرت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. دروشی پڑھیں سب لوگ دوبارہ. اللہم صلی اللہ. عرض یہ میں کر رہا تھا کہ پنجابی کی مشہور کہاوت ہے کہ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا, نہ تکڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا. مان لو جس کے پاس 4 پیسے ہیں, اب اس کے گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تب تو بات ہے, کچھ نہیں ہے تو کوئی نہیں پوچھتا. اور طاقتور آدمی کے گھر میں جانور بھی مر جائے تو ہر ایک بندہ پوچھنے کے لیے جائے. ابھی کل کی بات ہے, میرے ایک بہت بچپن کے دوست ہیں, ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. تو ان کے والد اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں, اتر پردیش اور بہار کی سرحد پہ. تو ان کے انتقال پہ میں گیا. ابھی وہ کل پرسوں مجھے کہنے لگے کہ گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ ابا کے انتقال کے بعد پہلی شب برات ہے, ہر حالت میں آنا. میں کہا اچھا, کہ ابا کی قبر کے ساتھ نئی قبر بنا کے اس میں ساتھ میں لیٹا جائے گا؟ میں کتنا قرآن پڑھا اب تک باپ کے لیے, کہ وہ تو پڑھا نہیں. ان کی ہمشیرہ کو پوچھا فون کر کے, تو نے بیٹا کتنا قرآن پڑھا؟ ہوا پڑھا ہی نہیں. بھی یہ سارا ٹھیکہ تو مولویوں کو دے دیا ہے. 2026 آ گئی, اے آئی کا بھی دور آ گیا, اور یہاں فراڈ کرنے والوں کا بھی نیا دور چل رہا ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ اور صلی اللہ. ہاں, نبی علیہ السلام کے دور میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلی فرصت میں جنازہ اور تدفین, لوگ قبرستان میں تعزیت کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. آج 1450 سال کے بعد کئی جگہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پڑ گیا. ایک دفعہ دلی جانا ہوا تو جنازے میں شرکت تھی. اب جنازے کے بعد جب گھر پہنچے, اب جو دور سے عزیز و اقارب جائیں گے 200-400 میل سے, وہ تو واپس گھر ہی جائیں گے میت کے. لیکن وہاں تو پتہ لگا کہ ادھر جب میت اٹھتا ہے جنازہ تو پہلے قورمہ بریانی والے کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ واپس 300 لوگ آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے. جینا تو مشکل تھا ہی غریب آدمی کا, ان گدوں نے مرنا بھی مشکل کر رکھا. مرنا تک مشکل کر دیا. اب اندازہ لگائیں اس حد تک بددینی آ گئی ہے, اس حد تک بددیانتی آ گئی ہے, اس حد تک گمراہی آ گئی ہے کہ جینا تو غریب کا مشکل تھا ہی. غریب کو یہ پریشانی ہے کہ کس طرح وہ قسط دے گا, بچوں کی ضدیں پوری کرے گا, کس طرح گاڑی کی قسط نکالے گا, مکان کی قسط نکالے گا, بچوں کو اسکول کی فیسیں دے گا. اب تو غریب کو یہ بھی پریشانی ہے کہ اگر اس کے ماں باپ مر جائیں تو ان مولویوں کے کہنے پہ وہ 1,000 لوگوں کو کھانا کیسے کھلائے, وہ دعاؤں کے نام پہ ٹینٹ کیسے لگوائے, قرآن کھلوانے کے نام کے اوپر ان غریبوں کی جیبوں میں ڈاکہ کیسے ڈالا جائے. اب اندازہ تو لگاؤ, پوچھتے ہی نہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام بخاری سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا ہے جب کوئی ہمارا انتقال کر جائے، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اس دنیا سے چلا جائے، تو یا رسول اللہ اس کو ایصال ثواب کیسے پوچھا ہے؟ اب حیرت دیکھو بندر بانٹ کس طرح ہو رہی ہے۔ اچھا والا بندہ کسی مسجد میں جاتا ہے، اور وہ جو بھی مولوی ہے وہ کسی ایک بچے کو لاتا ہے، بیٹا کتنے پارے پڑھے؟ جی 2 پڑھے، اچھا وہ ان کو دے دو۔ اور تو نے کتنے پڑھے؟ میں نے 2.5 پڑھا، ان کو دے دو۔ اگر اس طرح پاروں کی سپلائی ہونے لگ پڑی تو پھر نمازیں نہ بیچنے لگے؟ کسی اور کے پڑے ہوئے پارے کسی اور کو سپرد کر دیے جائیں، بھی تو ہی دعا کرا کے اپنے باپ کو بخشوا لے، پھر تو جتنے امیر کبیر ہیں ان کے ماں باپ جنت میں اونچی چوٹیوں پر پھرتے رہے، اور جتنے غریب ہیں ان کے ماں باپ کو بھی پوچھنے والا نہیں۔ دستور دیکھیے کیا نکالا ہے۔ غریب آدمی مرتا ہو سوچتا ہی رہتا کہ بھائی میں کس طرح 200 آدمیوں کو بلاؤں، کس طرح ان کی دعوت کروں، کس طرح۔ ایک دور تھا اس ملک میں بھی مسلمانوں میں کہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق 3 دن تعزیت ہوتی تھی۔ اب ان 3 دن میں کیا ہوتا تھا؟ گھروں میں قرآن پاک کے پارے لا کے رکھ دیتے تھے، جو رشتہ دار آ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی 1 پارا، کوئی 2 پارا، کوئی 4 پارے، اور دعا کرتا ہے، اس کی مغفرت کی چلا جاتا ہے۔ اب تو کوئی قرآن پڑھنے والا ہے نہیں، اب قرآن پڑھنے کے لیے پیسے دے کے مدرسے کے بچوں کو بلواتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ مرنے والا کون ہے، اور جس کا نام کیا تھا، اس کو بیماری کیا تھی، وہ ہمارا کیا لگتا ہے۔ ہاں بھائی قرآن پڑھ لیا، ہاں جی پڑھ لیا، چلو چودھری صاحب کے اب اگلے دعا کرو۔ اگر اس طرح ابا بخشنے لگے نا پھر تو ساری امت جو ہے وہ آسانی سے جنت میں پہنچ جائے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ بھائی آپ لوگوں نے تو غریب آدمی کے ماں باپ کا مرنا حرام کر رکھا ہے۔ ایمانداری سے مجھے کچھ ایسے غریبوں کو میں جانتا ہوں جن کے ماں باپ گداگر ہیں، گداگر مطلب مانگ کے گزارا کرتے، وہ بھی پہنچے جناب کیا کریں ہمارا بچہ مر گیا، ہم کو اتنے لوگوں کو بلانا ہے گھر پہ۔ بھائی کیوں کھانا کھلوانا ہے؟ کیا بیماری ہو گئی؟ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں چل کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کیسے بہترین طریقے سے پہنچائیں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہوا، اس کا ارادہ تھا کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، پہلے انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کروں گا تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا؟ میں صدقہ کروں گا تو کیا میرے باپ کو ثواب پہنچے گا؟ میں صدقہ کروں گا تو کیا میرے بھائی کو یا جس کا انتقال ہو گیا ثواب پہنچے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بالکل، اگر آپ صدقہ دیں گے تو جس نیت سے دیں گے اس بندے کو اس کا ثواب پہنچے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں غیر مسلم بھائی بھی اور مسلمان بھی جب کوئی مر جاتا ہے وہ اس طرح دعوت کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں بیٹی کی شادی ہو، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں۔ غیر مسلم بھائی بہن تو چلو پھر بھی کھانا کھلاتے ہیں، دال روٹی سبزی پنیر، ہمارے والے قورمہ وہی بریانی نہاری پائے پسندے۔ ارے بھائی باپ مرا ہے، کوئی خوشی کی بات ہو گئی ہے؟ ماں کا انتقال ہو گیا، دعاؤں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اور تو آتے ہی قبرستان سے بریانی کی دیگیں کھول دی، کس بات کی خوشی ہے تمہیں؟ جس بندے کا باپ مر گیا چاروں طرف کے کتے اس کو نوچنے کے لیے تیار ہیں، بیچ میں غلیظ رشتہ دار بھی، اور تم کہہ رہے ہو کہ کھانا کھلانا بڑھیا۔ اور ایسے ایسے بے ایمان آتے ہیں رشتہ داروں میں سے، ہم کھانا کھلائیں گے جس نے ساری زندگی ڈھنگ سے سلام نہ کیا ہو، جنہوں نے ساری زندگی کبھی محبت سے نہ بلایا ہو، جو ساری زندگی برائیاں کرتے رہے، جو ساری زندگی مارنے کی دعائیں کرتے رہے، وہ بدبخت بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے باپ کے مرنے پہ کھانا کھلانا ہے۔ آپ بندر بانٹ دیکھیے، حیرانی کی بات دیکھیے کہ جو رشتہ دار ساری زندگی آپ کی طرف منہ نہیں کر رہے، آپ کے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، آپ کے برباد ہونے کی بد دعائیں دیتے ہیں، وہ بھی بندے کے مرنے پہ کہتے جی اسی ایک ٹائم دی روٹی دینی، بلے ہن تسی بچے ہو روٹی دین لی۔
بھائی یہ سارا دین کیا کھانے پینے میں آ گیا ہے؟ سارا مذہب کیا قورمے بریانی کے دم پر چل رہا ہے؟ کر کیا رہے ہو؟ نہ جینا اسلام کے مطابق ہے، نہ مرنا اسلام کے مطابق ہے۔ قبر والوں نے بھی زور لگا رکھا ہے۔ اب مسلمانوں کے علاقوں میں جاؤ، کل ہی اتفاق سے ایک ریل آگے آ گئی، وہ اس میں بول رہا ہے سنگ مرمر کی قبریں 30,000 کا سیٹ ہے، ٹائل لگی ہوئی قبریں 20,000 کا سیٹ ہے۔ قبرستانوں میں قبروں کا ریٹ طے ہے دلی میں کہ فلاں قبرستان میں قبر چاہیے تو 1,00,000 روپے کی ملے گی۔ مرنا تک مشکل کر رہے ہو، جینا تو مشکل کر رکھا تھا حکمرانوں نے کہ ہر چیز مہنگی ہے، اور مرنا مشکل کر رکھا ہے مذہب کے لوگوں نے۔ جینا حکومت نے کہ بھائی مہنگائی ہے، ان کو مہنگائی کی کوئی پرواہ نہیں، اب مرنا مذہب کے والوں نے مشکل کر دیا۔ کوئی بات نہیں، باپ مر گیا قرآن کہانی ہوگی، اماں مر گئی قرآن کہانی ہوگی، تیسرے دن قرآن کہانی ہوگی، 5ویں دن قرآن کہانی ہوگی، 7ویں دن قرآن کہانی ہوگی، 9ویں دن قرآن کہانی ہوگی، 40ویں میں ہوگی۔ اور مان لیا جن کے پاس پیسے ہیں وہ کر رہے ہیں، اب جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اب ان کا مجھے بتاؤ کہ ان کے مردے وہاں پڑے ہی رہ جائیں گے کہ ان کا بھی کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ جن کے بچے خود یتیم خانوں میں بیٹھے ہیں، جو خود سڑکوں میں مانگ کے گزارا کر رہے، تم نے تو کہہ دیا کہ فلاں فلاں جگہ قرآن کہانی ہونی ضروری ہے، حلوہ بریانی بنانی ضروری ہے۔ جن کے پاس اپنے کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں، اب پھر ان کا کیا ہونے والا ہے قبروں کے اندر؟ بھائی اس طرح انتظام کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا کارڈ مجھے موصول ہوا پچھلے ہفتے کہ جی دعائے مغفرت براکٹ میں لکھا ہوا دوپہر کا کھانا۔ میں کہا کھانے کی جگہ دعوت بھی لکھ دیتا تو کیا ہے اس کی؟ کیونکہ کھانے میں تو گوشت بنانا ہی ہے، بریانی تو بنانی ہے، ایک آدھی سبزی روٹیاں تو رکھنی ہے، میٹھا تو کچھ کھلاؤ گئی، تو پھر تو یہ ماں باپ کے مرنے پر دعوت ہی ہو رہی ہے، یہ کوئی یتیموں مسکینوں کا کھانا تو نہیں۔ کھانا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر چند رشتہ دار جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں، جن کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کو کوئی پڑوسی یا عزیز اس دن کھانا کھلا دے تاکہ وہ صبح کو واپسی کے وقت ان کو مشکل نہ ہو۔ اب یہ جو سسٹم شروع کیا کہ بھائی ادھر جنازہ اٹھے گا ادھر دیکھ چڑھے گی، کیا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایسا کیا؟ کیا بزرگان دین ایسا کرتے ہیں؟ بھیا لوگوں کا کم سے کم مرنا تو آسان کرو، رب کا واسطہ ہے بھائی۔ ایک دوسرے میاں بیوی گھر میں بحث رہے کہ فلاں مر گیا تھا، انہوں نے بریانی دی تھی مرغے کی، ہمارے ابا مرے ہیں، ہر حالت میں قرضہ لے کے بکرے کی بریانی بنانی ہوگی تاکہ رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس نے پیسے بچا لیے مرغے کے۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنا نیچے جا رہے ہیں، نیچے کتنا جا رہے ہیں۔ یہ سب بڑے لوگوں کو کہتا ہوں، مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی جینی بودھی، جن کو شوق ہے اپنے مرنے والوں کے بعد دولت خرچنے کا، پیسہ خرچنے کا، بڑی دعوت کرنے کا، اگر شوق ہے تو بہت سارے لوگ یتیم خانوں میں بیٹھے، اگر دولت خرچنی ہے بہت سارے لوگ اسپتالوں میں دوائی کے لیے بیٹھے، اگر دولت خرچنی ہے بہت سارے لوگ جھوپڑیوں کے اندر رہ رہے، ان کے گھر کی چھت ڈلواؤ گے نا تو تمہارے مرنے والے کو اس صدقے کا ثواب بھی پہنچے گا۔ یہ جن کو تم کھانا کھلا رہے ہو نا، یہ کھانا کھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کے مرنے پر اچھا دیا تھا، یہ ہمارے مقابلے میں اچھا کھانا نہیں کھلا سکا ہے۔ یہ جن کو کھلا رہے ہو نا، یہ کھا کے بھی نہیں کہتے کہ تم نے اچھا کھلایا ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم یہ جو کام کر رہے ہیں کہ نہیں جی مرنے کے بعد دعوت ہونی چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، نوحہ کرنے والوں کو نوحہ سمجھتے ہیں؟ جو رونے پیٹنے والی عورتیں ہوتی ہیں، جو پیسے لے کے آتی ہیں گھروں میں، جب بڑے لوگ مر جاتے ہیں، عرب میں بھی رواج تھا،
جو نوحہ کرنے والے ہوتے تھے نا، وہ کیونکہ ان کا کام تھا کہ کوئی بڑا بندہ مر گیا، انہوں نے آ کے آوازیں مار مار کے رونا، ہائے ہوئے کتنے چل گیا، ہائے ہوئے سانو چھٹ گیا۔ اب وہ جب سارا دن روتے چیختے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، کہاں ان کو بھی انہوں نے بڑی محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، سارا دن روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں، چلاتے رہے ہیں، ڈپلیکیٹ آوازیں نکالی ہیں، اب یہ بھوک سے نہ مر جائیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ عرب میں کہتے ہیں کہ نوحہ کرنے والوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے کہ بھائی یہ آئے تھے رونے پیٹنے کے لیے، بھوکے پیاسے ہوں گے، ان کو کھانا کھلا دو۔ اب یہ جو آپ جاؤ قبرستان میں، کبھی اعلان کر دینا کہ جس نے آنا ہے وہ دعا کے لیے آئے، جس نے آنا ہے تعزیت کے لیے آئے، بعد نماز مغرب اور عشاء آئے، کوئی دعوت نہیں ہے، کسی کو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ 100 میں سے 90 واپس چلے جائیں گے، آئیں گے نہیں آپ کے گھر۔ 90 پھر بھی میں کم کہہ رہا ہوں، 100 میں سے 99 واپس چلے جائیں گے۔ وہ تو واپس اس لیے آ رہے ہیں انہیں قورمے بریانی کی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، تیرا غم تھوڑی نظر آ رہا ہے۔ ان کو کیا اندازہ ہے کہ ایک بچے کے سر پہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ کس تکلیف میں، ان کو کیا پتا ہے کہ ایک گھر سے ماں چلی جاتی ہے تو کیا گزرتی ہے ان لوگوں پہ۔ ان کو تو بریانی اور قورمے کی، اور آپس میں قبرستان میں کھڑے بھی وہ باتیں کرتے ہیں، یار دیر کر دی انہوں نے دفنانے میں، جلدی چلیں پھر کھانا کھا کے نکلنا بھی ہے۔ تو یہ تو صرف کھانا کھانے کا رشتہ ہے جو تم نے مصنوعی طور پر بنا رکھا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پہ، وفات کے موقع پہ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آج ان کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ لیکن وہ ان کے کھانے کا انتظام جن کے گھر انتقال ہوا، ان کے بچوں کا، ان کے بھائیوں کا، ان کے گھر والوں کا، یہ نہیں کہ پورے محلے کو بلاؤ بھائی آج کوئی گھر میں کھانا نہیں بنانا، آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، دوپہر کا نہاری بن رہی ہے، قورمہ بن رہا ہے۔ اور بچے تو جنازہ اٹھا کے اپنے باپ کا پہلے یہ سوچا کرتے تھے گزارا کیسے ہوگا، اب یہ سوچتے ہیں کہ شام کو بریانی والے کو پیمنٹ کہاں سے دینی ہے، جس کی تنخواہ اپنی 15-20 ہزار ہے۔ آپ اسلام کو دیگر مذاہب سے موازنہ کرنے کی کوشش مت کرو، اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ انفال میں کہا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، تم اللہ کے راستے پر نہیں نکلتے، تم دین پر استحکام سے کام نہیں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرماتے تمہارے دماغ میں یہ فطور بیٹھ گیا کہ ہم اگر نہیں چلیں گے تو دین نہیں چلے گا۔ فرمایا اس فطور کو نکال لو، اگر ہم چاہیں گے تو کسی اور قوم کو اسلام کی دولت عطا فرما دیں گے۔ یہ رواج کیا بنایا بھائی؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلک کی لڑائی میں مت پڑنا۔ میں آپ کو کوئی فتویٰ دے کے نہیں سمجھا رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اطمینان سے سوچو، جس بندے کا باپ مر گیا ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہو 20-25 ہزار روپے بھی، اس بندے کو اگر شام کو 5 دیگیں بریانی کی اتروانی ہو تو وہ کس سے اتروائے گا، کس سے قرضہ پکڑے گا، کس کے دروازے پر جائے گا ادھار مانگنے کے لیے؟ اور یہ جو کھانے کے لیے آ رہے ہیں، کیا یہ آس پاس کے شہروں سے آ رہے ہیں، اسی کے محلے کے، اسی کے شہر کے، وہیں کے جاننے والے؟ ادھر جنازہ پڑا، ادھر دیگیں اتر رہی ہیں، کوئی شرم حیا باقی نہیں رہی، کوئی غیرت نہیں۔ ساڈے پنجاب چ کہندے ہوندے سی پہلا کہ جب کوئی مر جاندا نا تے کوڑی روٹی دنے، کوڑی روٹی سمجھ دو، کڑوا کھانا مطلب کوئی مر گیا نا تو دال ابالی، آٹا گوندا، موٹی موٹی روٹیاں اتار دی، کڑوے کھانے کا مطلب بالکل پھیکا پھاکا ہے۔ جنازے میں آئے تھے دور سے، کیونکہ راستے میں اگر کوئی نہیں ملے گا کھانے والا تو یہ بس اپنا پیٹ میں کچھ لقمے ڈال لو تاکہ تم گر نہ جاؤ، کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہو، کوئی پیاسا ہو، بھوکا ہو، اتنا سا کھا لو کہ اپنے گھر تک پہنچ جاؤ۔ اب کڑوا کھانا تو بہت پیچھے رہ گیا، اب عالی شان کھانا آ گیا ہے۔ اب تو شادی، آپ یقین مانو، اب پنجابیاں نو بھی پوچھ لیا سارے نو،
गरीब बंदा ब्याज जिन्ने पैसे नहीं खर्च करता जिन्ने पैसे आजकल लोगों ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ आजकल क्या मजाक है पैसे का क्या मजाक बनाया है देखिए भाई अगर तुम अमीर बनी गए अल्लाह ने तुम पर करम कर दिया खुदा ने तुम्हें पैसे दे दिए तो बाप के मरने के बाद माँ के मरने के बाद कोई अजीज अकारिब मर गया तो उठाओ फिर पैसों की गड्डी चलो किसी अस्पताल में किसी के ऑपरेशन के पैसे देते हैं चलो फिर किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले को 1 महीने का राशन लेके देते हैं चलो किसी अपाई लूले लंगड़े की मसनूई टांग लगवा देते हैं चलो किसी के घर के ऊपर टीन की चादरें डलवाते हैं जो बारिश में परेशान है चलो ना फिर किसी गरीब की बेटी की शादी होने वाली है उसको कह देते हैं कि सारा खाना मैंने बना के भेजना इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं उस पैसे का कुछ फायदा तो हो गरीब के मुंह में जाएगा वो दुआ देगा वो दुआ तेरे माँ बाप को लगेगी